ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر تمم بالخير بك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم لوگ آیت نمبر 29 30 اور 31 کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں پڑھوں گی آیتیں پھر انشاءاللہ ایکسپلین کروں گی اس کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اب دیکھو اس میں جو ہے اب یہ ہم نے بتایا تھے پچھلی آیت سے کنیکٹڈ ہے کہ جیسے کس طرح تم کفر کرتے اللہ سے کہ اللہ نے ہی تم کو موت دی زندگی دی پھر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب وہی جس نے کہ هو الذی وہ جس نے کہ خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے جو کچھ بھی جمیعا سب کا سب جتنی چیزیں ہے زمین میں ساری کے ساری اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. ٹھیک ہے. ثم استوى پھر قصد کیا الا طرف کس کی آسمان کی الا السماء آسمان کی طرف سمائی فسوہن پھر بنا دیا ٹھیک ٹھیک سب سات سماوات آسمان ہے نا. وہی ہے جس نے اللہ نے فرما دیا صاف صاف کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سب ہم نے پیدا کیا ہے. اور پھر قصد کیا ایک کے اوپر ایک آسمان کو کیا کیا فسوہن کہ آسمان کی طرف فسوہن پھر ان کو ٹھیک بنا دیا سب سات سماوات آسمان سات آسمان وہ ہوا اور وہ بکل ہر شائن چیز پر علیم جاننے والا ہر چیز کا اللہ جاننے والا ہے نا. اب سمجھ آئے نا یہ آیت بھی کہ وہی ہے جس نے یعنی تمام چیزوں کو زمین کی اسی نے پیدا فرمایا. اللہ نے صاف بتا دیے صاف صاف کہ سن لو جتنی چیزیں سب میں نے پیدا کیا ہوں زمین میں. اور پھر اس کے بعد اس کو قصد کیا آسمان کی طرف سات آسمان بنائے ٹھیک ٹھیک وہ بھی ایک کے اوپر ایک ٹھیک ٹھیک آسمان بنائے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے نا. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ابھی دیکھو یہاں سے جو ہے نا آدم علیہ السلام اور شیطان والا واقعہ شروع ہو رہا ہے تو 39 تک آیت نمبر 39 تک یہ واقعہ چلے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس میں یہ پارے میں تین واقعے ہیں. ایک تو یہ ہفتے والوں کا واقعہ ہے ایک بقرہ کا گائیں کا واقعہ ہے جس کے اوپر یہ سورہ کا نام دیا گیا بقرہ گائیں. اور ایک ہے تو یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ایک ہے تو سبت والوں کا واقعہ ہفتے والوں کا واقعہ. یہ تو ابھی جو یہ ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربک تمہارا رب للملائکتی فرشتوں سے انی کی میں جائل بناؤں گا بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ. خلیفہ یعنی انسان جیسے ایک حساب سے نائب ایک کے پیچھے ایک آنے والے خلیفہ جن کے ذمہ کچھ کام دینے والا انسان. ابھی یہاں پر خلیفہ سے مراد انسان ہے جیسے اور ایسے یہ اس کا مطلب ایک نائب ہوتا ہے. ایک نائب جس کے ذمہ جیسے پے در پے نائب ایک کے پیچھے ایک آئے اور جن کے سپرد کچھ کام کیا دیا جائے. ٹھیک ہے. قالوا انہوں نے کہا اتجعلوا کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسدو جو بہائیں گے جو فساد کریں گے یفسدو فساد کریں گے ہے نا جو فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک الدماء جو بہائے گا خون دماء مطلب خون دماء خون بہائے گا. ونحن اور ہم نسبح بے عیب کہتے ہیں بحمدک تیری تعریف کے ساتھ. دیکھو بی مطلب ساتھ حمد یعنی تعریف کا مطلب تیری تعریف کے ساتھ وہ نقدس اور پاکیزگی بیان کرتے لک تیری. قولا کیا فرمایا اللہ نے انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہے نا. فرشتوں نے جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک ان کا کوئی منشا یہ نہیں تھا تکبر کا اعتبار نہیں تھا فرشتوں کا لیکن انسان سے پہلے جنات بھیجے گئے تھے نا
جنہوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے سارے ہی ختم ہو گئے بعد میں. تو فرشتوں نے فرمایا اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں، ہے نا، جس کے خلیفہ مطلب ایک نائب اور ایک کے پیچھے ایک آنے والے، اور جن کے ذمے کچھ کام دیا جانے والا ہو. تو کیا کہا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا کہ تم ایسے بنانے والے ہو، کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من یفسدو جو فساد کریں گے، جیسے پہلے جناتوں نے کیے تھے اور پھر ایک دوسرے کو مار کے سارے ختم ہو گئے تھے. من یفسدو جو فساد کریں گے فیہا اس میں، ویسفک الدماء اور بہائیں گے خون، اور ہم تو ونحن اور ہم کیا ہے نسبح بے عیب کہتے ہیں، بحمدکا تیری تعریف کے ساتھ، نقدسو اور پاکیزگی کی بیان کرتے لک تیری. تو اللہ نے کیا فرمائے قولا انی بے شک علم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، ہے نا، کہ میں کیوں بنا رہا ہوں. پھر وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. پھر کیا کیا اللہ سبحانہ تقدس نے وعلم اور سکھائے، اور کیا سکھائے آدم الاسماء آدم علیہ السلام کو تمام نام، کلہا سب چیزوں کے، ثم پھر عرضهم انہیں سامنے کیا، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال پھر کہا انبئونی مجھے بتلاؤ نام، ہاؤلائی ان اگر تم وہ سچے، ہے نا. اب اس میں بھی یہ ہے، اب میں نے یہ آیت تو پڑھ لی ہوں لیکن اس کی تفسیر تھوڑی بڑی ہے، اس وجہ سے میں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ لوں گی، لیکن تھوڑا سا مختصر بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تقدس نے جو ہے آدم علیہ السلام کو سارے نام بتائے، جیسے ساری چیزیں جو ہوتی ہے نا، خوشحالی، بیماری، دن، ہفتے، یہ وہ جو جو غم، خوشی، ساری چیزیں جو دنیا میں ہے نا، یہ ساری چیزیں سمجھا دی ابراہیم اسماعیل کو، آدم علیہ السلام کو. اور پھر جو ہے نا فرشتوں کے سامنے کیا، اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اب تم نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو، ہے نا، اگر تم یہ ہو تو ان کے نام بتاؤ، مجھے بتلاؤ بھی اسمائی نام، ہاؤلائی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو. وہ کیا بولے قولو فرشتوں نے کیا کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. کتنی اچھی بات کی، انہوں نے کہا تو پاک ہے، قولو انہوں نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا نہیں ہمیں علم، الا سوا اتنا ہی ما علمتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک بے شک تو انت تو ہی علیم الحکیم علم والا حکمت والا ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے کہ جو دنیا میں ہے خوشی غم. اب دیکھو مفسرین کیا بتاتے ہیں، اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو نام سکھائے تو فرشتے موجود تھے، لیکن چونکہ ان کے اندر یہ چیزوں کا مادہ تھا ہی نہیں تو اس لیے ان کے بات سمجھ میں بھی نہیں آئی، اور بعض کے کہنے کہ نہیں وہ اس وقت موجود نہ تھے، اللہ عالم. لیکن اگر ہوتے بھی تو ان کے اندر وہ چیزیں ہی نہیں تھی نا، وہ صرف یہ اللہ کی فرما برداری، کوئی اس میں کوئی سجدے میں، کوئی جلسے میں، کوئی وہ اللہ کے فرما بردار مخلوق تھی، ہے نا، نوران مخلوق. اور یہ جو ہے تو اللہ نے جو یہ پیدا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں، ہے نا، اور تم نہیں جانتے. تو ان میں گناہ اور نیکی دونوں کا مادہ رہے گا جو آدم علیہ السلام اور ان کے حال میں ہے. اور فرشتے کیا ہے، بالکل انہوں نے کہا نا کہ ہم تو انہوں نے کیا فرمایا کہ قولو وہ بولے سبحانک کہ بے شک تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں ہمیں علم الا ما علمتنا اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ہے نا. تو یہ مادہ ہی نہیں تھا ان میں تو وہ کیا سمجھتے فرشتے، اگر رہ کے بھی سامنے اگر جو آدم علیہ السلام کو سکھایا اللہ سبحانہ تقدس نے تو ان کے نہیں سمجھ میں آتا، کیونکہ وہ چیزیں ان کے اندر تھی نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے پورا آدم علیہ السلام اور فرشتے کا واقعہ جو ہے نا آیت نمبر 39 تک کے چلے گا انشاءاللہ. تو ابھی ہم نے جو آیتیں لیے کہ اللہ نے پھر سے دوبارہ بتا دیا کہ کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، کہ ساری چیزیں زمین میں جتنا کچھ ہے جو ہے سب ہم ہی نے بنایا وہ. ٹھیک ہے، اور جو ہے پھر آسمان 7 آسمان جو ہے ٹھیک ٹھیک بنا فسواہن انہیں ٹھیک بنایا، 7 سماوات آسمان، ہے نا، اور وہ بے شک ہر چیز کا جاننے والا ہے.
پھر اللہ نے یہ پھر بتایا کہ جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک نائب، ہے نا زمین میں، تو فرشتوں نے اعتراض کرنے کا یہ اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا، یہ کہ جنات پہلے بھیجے گئے تھے، سارے کے سارے فساد کے ایک دوسرے کو ختم کر دیا، سارے ہی ختم ہو گئے۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرماتے کہ کیا تو ایسے لوگ بنائے گا جو فساد پھیلائیں گے زمین میں اور جو ہے خون بہائیں گے؟ اور ہم تو بے عیب سے کہتے کہ تیری تعریف بیان کرتے، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ کیا فرماتے تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے، جیسے خوشی، غم، رنج، دن جو ہوتا ہے دنیا میں ساری چیزیں سکھائی گئی۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور پھر کہا فرشتوں کو کہ تم بتاؤ نام، تو کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے اللہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے نا؟ اور اس سے زیادہ تو ہم نہیں جانتے، جو تو نے ہم کو سکھایا ہم تو وہی جانتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔